کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر ایسی جگہ پر رکھ دینا جہاں پر رکھنے کے لیے اسے بنایا نہیں گیا، جہاں رکھنے کے لیے اسے بنایا نہیں گیا، جہاں رکھنے کے لیے اسے بنایا گیا تھا وہاں پر نہ رکھنا، اور وہاں رکھ دینا جہاں پہ اس کو رکھنے کی جگہ نہیں بنائی گئی، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبی علیہ السلام کی سنت دی ہے، نبی اسلام عمامہ باندھتے تھے، نبی اسلام کی سنت ہے، نبی اسلام عمامہ باندھتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے، عمامہ باندھتے تھے، یہ سنت ہے نبی اسلام کی۔ عمامہ کہاں پہ باندھتے ہیں؟ سر پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمامے کی اصل جگہ کیا ہے؟ سر۔ اگر کوئی آدمی اپنا عمامہ اتار کے پاؤں میں رکھ لے تو اس نے عمامے کو اس جگہ پر رکھا جہاں رکھنے کے لیے اسے بنایا نہیں گیا تھا، یہ ظلم ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا ہے۔ عورت کا دوپٹہ اس کی جگہ سر ہے، اگر اس کو اٹھا کے پاؤں میں رون دیا جائے، سر سے اتار کر پھینک دیا جائے اور اس کو پاؤں میں رون دیا جائے، اس نے ظلم کیا۔ قرآن کریم کا مقام کیا ہے؟ اسے کسی اونچی جگہ پر عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ رکھا جائے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے ادب اور احترام میں کمی کرے، اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا، اس نے ظلم کیا۔ میں ایک مرتبہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے بیٹھا، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، ایک آدمی میرے ساتھ اور بیٹھا ہوا تھا، عربی تھا، مقامی آدمی تھا۔ ان لوگوں کی ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ مسجد میں، حرم میں جب بھی کبھی آتے ہیں قرآن شریف لازماً پڑھتے ہیں، چاہے آدھا صفحہ پڑھے، ایک صفحہ پڑھے، کھول کے دیکھتے ضرور ہیں، اس کو پڑھتے ضرور ہیں، اور جوتی کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جہاں جہاں جاتے ہوتے ہیں جوتی ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا، میں اپنا پڑھ رہا تھا، وہ اپنا پڑھ رہا تھا، اسے پڑھتے پڑھتے درمیان میں سجدہ تلاوت کی آیت آئی۔ اچھا، میں اپنا پڑھنے میں مگن ہوں، وہ اپنا پڑھنے میں مگن ہے۔ اس نے جب سجدہ تلاوت کی آیت آئی، جہاں اس کے جوتے رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، معاف فرمائے، معاف فرمائے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس نے قرآن شریف بند کیا، اور بند کرنے کے بعد وہ قرآن شریف کا نسخہ اٹھا کے جوتے پہ رکھ دیا۔ مجھے بڑا شدید غصہ آیا، میں نے اسی وقت وہ قرآن شریف کا نسخہ اٹھایا۔ اچھا، میں نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، ایک دم میری نظر پڑی، میں نے فوراً قرآن شریف کا نسخہ اٹھایا، اس کو جو ہے وہ صاف کیا اور جو ہے وہ سینے سے لگا، اور جب سجدہ کر کے فارغ ہوا نا تو میں نے اس کو عربی میں کہا، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ جی میں نے سجدہ کرنا؟ میں نے کہا سجدہ کرنا تو تجھے میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا؟ اگر تو الماری تک نہیں جا سکتا تھا، اگر تو الماری تک اٹھ کے نہیں جا سکتا تھا کہ سامنے الماری رکھی ہوئی ہے، سامنے رحل رکھی ہوئی ہے، تو اس رحل کے اوپر، الماری کے اوپر قرآن شریف رکھ دے، تو میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے پکڑا دیتا کہ بھئی یہ قرآن شریف ذرا 2 لمحے کے لیے پکڑ لو، میں ذرا سجدہ کر لوں۔ اور اللہ کے بندے، تجھے آگے جانے کا موقع نہیں مل رہا تو میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، تو مجھے پکڑا دے، تو نہیں اٹھا کے، یہ کیا ظلم کیا؟ یہ ہے ظلم، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اچھا، اس کو سارے ظلم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، ظالم آدمی تھا وہ، اس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی، اس نے قرآن شریف کی بے ادبی کی، اس نے قرآن شریف کے تقدس کو پامال کیا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی ظلم ہے۔ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے نزول کس لیے فرمایا تھا؟ ہم اس کو قیمتی غلاف میں لپیٹ کر، بہترین کاغذ میں پرنٹ کر کے، بہترین جلد بندی کے ساتھ، بہترین غلاف میں لپیٹ کر اس کو ہم طاق میں رکھ دیں، اور جب بچی رخصت ہونے لگے تو قرآن شریف کے سائے میں اس کو رخصت کر دیں۔ قرآن شریف لے کے آؤ جی، جلدی سے قرآن شریف لے کے آؤ، اور بچی رخصت ہو رہی ہے، قرآن شریف کہاں ہے؟ بس بچی کو قرآن شریف کے سائے میں رخصت کر دو، قرآن شریف کا حق ادا ہو گیا۔ کئی مہینے گزر جائیں، قرآن شریف کو کھول کر دیکھنا بھی اس کا بھی وقت نہیں ملتا، اس کا بھی وقت نہیں ملتا۔ یہ قرآن شریف کے ساتھ ظلم نہیں؟
قرآن شریف کا مقام یہ تھا کہ آپ اس کو بہترین کاغذ میں پرنٹ کر کے، بہترین جلد بندی کے ساتھ، بہترین غلاف میں لپیٹ کر آپ کسی اونچی جگہ کے اوپر کسی طاق میں رکھ دیں اور رکھ کے بھول جائیں بس۔ وہ شخص جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد اسے بند کر کے لپیٹ کے رکھ دیا، اب نہیں پڑھتا، ظالم ہے، وہ ظلم کیا اس نے۔ اتنی بڑی نعمت اس کی ناقدری کرتا ہے، ظلم کیا اس نے۔ والدین اللہ نے نعمت عطا فرمائی انسان کو، انسان ان کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے ظالم آدمی ہے یہ، اس نے ظلم کیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ماں باپ کا جو حق تھا اس نے ماں باپ کو ان کا حق نہیں دیا، بد زبانی کی، بد تہذیبی کی، بدتمیزی کی اس نے اپنے ماں باپ سے، ساری دنیا کہتی ہے ظالم ہے۔ لیکن وہ ماں باپ جو اپنی انا کی خاطر اپنی اولاد کو برباد کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بھی تو ظلم ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اس ظلم کا مداوع کون کرے گا؟ مسجد میں، مسجد کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک ادب اور احترام ہے۔ آپ مسجد میں جوتا لے کر نہیں آتے، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے جوتا رکھنے کی جگہ وہ ریک ہے جو باہر رکھا ہوا ہے، آپ نے اس ریک میں جوتا رکھنا ہے۔ اگر کوئی نادانستگی میں، بھولے سے، غلطی سے، انجانے پن میں جوتی پہن کے اندر مسجد میں آ جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اوئے جلدی جلدی باہر جوتی باہر اتار کے آؤ، پتہ نہیں ہے تمہیں مسجد ہے؟ سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جوتی اتار کے آؤ باہر، تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد ہے؟ سارے اس کو ڈانٹتے ہیں، کیوں؟ معلوم ہے نا کہ مسجد کا تقدس ہے، اور جوتا رکھنے کی جگہ وہ ریک ہے، اندر مسجد میں جوتا لے کر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے جوتا جس جگہ پر رکھنا تھا اس جگہ رکھنے کے بجائے کسی ایسی جگہ پہ لا کے اتارا جو اس کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ ظلم ہے۔ اور اس ظلم کے اوپر آپ احتجاج کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب چلو باہر، چلو جلدی سے جوتی اتار کے آؤ وہاں پہ باہر۔ لیکن مسجد میں عین نماز کے دوران موبائل کے اوپر گانے کی ٹون بجے، یہ ظلم نہیں کسی کو معلوم ہوتا۔ اور وہ تو اس نے جوتی پہن کے اندر آ گیا بیچارہ غلطی سے، اس کے پیچھے پوری مسجد پڑ گئی کہ صاحب یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے تجھے۔ اور وہ آدمی جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر موبائل فون کے اوپر جو ہے وہ اس کی ٹون بجتی ہے اور اس کے اوپر انڈیا کا گانا چلتا ہے، وہ ظلم کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کس طرح سے مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ کس طرح سے مسجد کے معاملات میں ظلم ہو رہا ہے، کسی کو نہیں احساس، کسی کو نہیں پرواہ۔ قرآن کریم یعنی کم تر گھٹیا کاغذ کے اوپر، کم کوالٹی کے کاغذ کے اوپر چھاپا جائے، لوگوں کو یہ ظلم نظر آتا ہے، یہ ظلم ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور اس تلاوت کے درمیان لوگ آپس میں اپنی باتیں بھی کر رہے ہوں، یہ کسی کو ظلم نظر نہیں آتا۔ تلاوت بھی چل رہی ہے، گپیں بھی چل رہی ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہے اسے اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ دنیا اس وقت جو ہے وہ افراتفری کے اندر مبتلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شام میں ظلم ہو رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں ظلم ہو رہا ہے، مانتے ہیں۔ حلب میں ظلم ہو رہا ہے، مانتے ہیں۔ احتجاج ہو رہے ہیں، مسلم قوم بیدار ہونی چاہیے، مسلم امہ کو بیدار ہونا چاہیے۔ حلب میں ظلم ہو رہا ہے، شام میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ جو غیر مسلم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ لوگ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے خون کی ندیاں بہا رہے ہیں۔ حکمران طبقہ حکومت کے اوپر، اقتدار کے اوپر اس طرح سے مسلط ہے کہ یہ جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ حلب میں یہ ہو رہا ہے، شام میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، بوسنیا میں یہ ہو رہا ہے، برما میں یہ ہو رہا ہے، میانمار میں،
روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں، اور لوگ بے سہارا ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ لوگ آ کر سوال پوچھ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی ایسا فتویٰ دے دیں کہ اگر عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لے تو کیا یہ خودکشی جائز ہوگی؟ یعنی ایسے حالات ہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا، میں بہت زیادہ اخبار نہیں پڑھتا ہوں لیکن زبانی طور پر جو بات معلوم ہو جائے، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہاں پہ ایسے حالات ہیں کہ لوگ اب فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں، جس نوعیت کے وہاں پہ حالات پیش آ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی بچیاں جو ہے وہ خواتین یہ فتویٰ چاہتی ہیں کہ جی اگر ہم اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر ہماری عزت پامال ہو جائے گی اور ابھی جو ہے وہ درندے آئیں گے اور ہمیں جو ہے وہ یعنی جھنجھوڑ ڈالیں گے، نوچ ڈالیں گے ہمیں، تو کیا ہم اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتے ہیں؟ یہ حالات اور اس نوعیت تک نوبت پہنچ چکے، ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی حد ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ ان بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، یا ان بچوں نے جو ہے وہ کسی کا کیا نقصان کیا تھا، کس کی جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، کس کے مال کو لوٹا تھا، کس کی جائیداد پہ ڈاکہ ڈالا تھا، کچھ نہیں تھا ان کا ظلم۔ یہ صرف میں نے جمعے میں بھی کہا ہے، یہ صرف حلب کی بات نہیں ہے، یہ شام کی بات نہیں ہے، یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف برما کا یا روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، یہاں بھائی بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہاں بہن بہن کے اوپر ظلم کر رہی ہے، یہاں والدین اولاد پر اور اولاد والدین پر ظلم کر رہی ہے۔ یہاں تو ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے، ظلم ہی ظلم، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ ایک ادارہ بنایا جاتا ہے انصاف کے لیے، عدالت، ہائی کورٹس، سپریم کورٹ، یہ ادارہ بنایا جاتا ہے انصاف کے لیے کہ یہ ادارہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے، یہ ادارہ لوگوں کے لیے عدل پر مبنی فیصلے کرے۔ لیکن اس ادارے کی کیا حالت ہے، آپ جا کے دیکھ لیں کیا حالت ہے۔ اس ادارے میں انصاف ملتا ہے، سپریم کورٹ سے انصاف ملتا ہے، ہائی کورٹ سے انصاف ملتا ہے۔ یہ جو ہائی کورٹس ہیں اور یہ جو سپریم کورٹ ہے، کیا یہ اس سے غریب آدمی کو، کسی مظلوم آدمی کو انصاف کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے؟ یہاں تو جس ادارے کو عدل قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کا نام ہی ہے عدلیہ، انصاف فراہم کرنے والا، عدل کرنے والا ادارہ، یہاں تو اس کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہے اور وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہے، 100% ناکام ہے، انصاف ملتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو فیصلے خریدے جاتے ہیں، جج خریدے جاتے ہیں، وکیل خریدے جاتے ہیں، اور اپنی مرضی کا فیصلہ لینے والا اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتا ہے۔ کیا ہوا، تھوڑے سے پیسے ہی خرچ ہوتے ہیں نا، اور پیسے کون سے حلال طریقے سے آئے ہوئے جس کے آنے یا جس کے جانے کا دکھ ہو، جدھر سے آتے ہیں ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ کروڑوں روپے فیس لینے والے وکلا کہاں سے آ گئے، اور یہ فیصلے لٹکانے والے ججز کہاں سے آ گئے؟ یہ جج ہیں یا قصائی ہیں؟ قصائی، یہ انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا انہوں نے ظلم کا جھنڈا تھاما ہوا ہے؟ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ کی طرف سے پوچھ گچھ ہونی ہے، اللہ کی طرف سے سوال جواب ہوگا۔ اگر عدل پر مبنی فیصلے کے، ایک روایت میں آتا ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ جتنے بھی جج ہیں نا، یہ جج جسٹس حضرات، ذرا ان کے خلاف کو بات کر کے تو دیکھیں، یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں گے آپ کے لیے، اللہ اس کے رسول کے قانون کی دھجیاں بکھر جائیں، یہ ان کو کبھی توہین عدالت یاد نہیں آتی اور نہ کبھی یہ نوٹس جاری کریں گے۔
لیکن جب کوئی آدمی کسی جج کے خلاف کوئی بات کہہ دے، دیکھیں اس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھلے وزیر اعظم ہو، بھلے صدر ہو، فوراً عدلیہ کو جو ہے وہ یاد آتا ہے، او ہماری توہین ہو گئی، عدالت کی توہین ہو گئی، عدالت کی توہین۔ اوے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی توہین ہوتی، تمہارا قانون حرکت میں نہیں آتا؟ تمہارا ایمان، تمہارا ضمیر غیرت میں نہیں آتا؟ اس کو حرکت نہیں ہوتی؟ کتنی مسجدوں کو پامال کیا گیا، کتنی قبروں کو اکھیڑا گیا، عدلیہ کو یاد نہیں آیا؟ ایک چبرجی کو نہیں ہلانا اپنی جگہ سے، اس 4 برجیوں کو لے کے چاٹنا ہے؟ کون سا انصاف، کہاں کا عدل؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن جتنے بھی ججز ہیں یہ سارے کے سارے آئیں گے، پیچھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، جیسے مجرم کو لاتے ہیں نا، جتنے جج ہیں، جتنے قاضی ہیں، جتنے جسٹس ہیں، سب کو لایا جائے گا قیامت کے، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جیسے مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر دیکھا جائے گا اس نے انصاف کیا تھا، عدل پر مبنی فیصلے کیے تھے، یا ظلم کے ساتھ فیصلے کیے تھے، نا انصافی والے فیصلے کیے تھے، پیسے لے کے فیصلے کیے تھے، کسی کے عہدے سے اور کسی کے اختیار سے مرعوب ہو کر فیصلے کیے تھے۔ فرمایا اگر انصاف کیا ہوگا تو ہاتھ کھل جائیں گے، انصاف نہیں کیا ہوگا تو اسی طرح بندے بندے ہاتھوں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عدلیہ سے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا جہاں ظالم نہیں تھا، جہاں پر ظالم کو روکنے والے موجود تھے، جہاں مظلوم کو ہمدردی کے بولے جانے والے الفاظ موجود تھے۔ ایک موقع پر نبی اسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کیا کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام جن کی تربیت ہو چکی تھی، جن کی ذہن سازی ہو چکی تھی، نبی اسلام نے جب یہ فرمایا نا کہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ظالم کی بھی مدد کریں؟ مظلوم کی مدد کرنا تو چلو سمجھ میں آتا ہے، آپ نے ہماری تربیت فرمائی ہے ہم مظلوم کی مدد کریں، سمجھ میں بات آ جاتی ہے، ظالم کی مدد؟ فرمایا ہاں، ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ بھائی کیوں ظلم کرتا ہے؟ بیچارہ غریب آدمی ہے، کیوں ظلم کرتا ہے اس کے اوپر؟ اس کو ظلم کرنے سے روکو، فدا کا نصرہ، یہی اس کی مدد ہے۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظالم کو روکو، مت ظلم کر اس کے اوپر۔ آج ظالم کو ظالم کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مظلوم کا ساتھ دینا تو 1 کروڑ گنا دور چلے جائیں۔ اب آج مظلوم کا ساتھ کون دیتا ہے؟ ظالم کو ظالم کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جس شخص نے ظلم کیا ہے، ظلم پر مبنی فیصلہ کیا ہے، یا جس نے ظلم والے کا ساتھ دیا ہے، آج اس کو کوئی ظالم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ظالم کو ظالم کہہ دے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے، اس نظام میں بیٹھ کر ہم کہیں صاحب حلب میں ظلم ہو گیا، شام میں ظلم ہو گیا، برما میں ظلم ہو گیا، کشمیر میں ظلم ہو گیا، فلسطین میں ظلم ہو گیا، عراق میں ظلم ہو گیا، افغانستان میں ظلم ہو گیا۔ بھائی اللہ کے بندو، تم اپنی زندگی میں کتنا ظلم کر رہے ہو؟ کبھی تم نے اس کو سوچا ہے؟ کبھی تم نے اس پر غور کیا ہے؟ تم کتنا ظلم کر رہے ہو اپنی زندگی کے اندر؟ ہر وہ کام جسے اس کے اصل ٹھکانے سے ہٹا دیا جائے اور اسے اس جگہ پر لے جا کر رکھ دیا جائے جو اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی زندگی میں روزانہ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ ہم دنیا کو دوش دیتے ہیں صاحب دنیا ظالم ہے، دنیا ظالم ہے۔ سب سے بڑے ظالم تو ہم خود ہیں۔ سب سے بڑا ظلم تو ہم نے کیا اپنی ذات کے اوپر، اپنی جان کے اوپر۔ یہ جو گناہ کرتے ہیں دن رات 24 گھنٹے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ نے اس نفس کو، اس جان کو پیدا کیا تھا، اللہ نے یہ جان ہمارے جسم میں ڈالی تھی۔ یہ جسم ہمیں کس لیے دیا تھا اللہ نے؟ یہ ہاتھ کس لیے دیے تھے؟ پاؤں کس لیے دیے تھے؟ آنکھیں کس لیے دی تھی؟ دماغ کس لیے دیا تھا؟ دل کس لیے دیا تھا؟ جسم کا ایک ایک عضو اللہ نے کس لیے دیا تھا؟ اس کا موقع محل کیا تھا؟ اس کا مصرف کیا تھا؟ کہ اللہ کی فرما برداری والے کام کیے جائیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہو۔
ہم نے اللہ کے دیے ہوئے جسم کو اس کے اصل مصرف میں خرچ کرنے کے بجائے دوسرے مصرف میں خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے. انسان اعتراف کر لے، اقرار کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے کہ پروردگار مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، میں نے صحیح کام نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. ابھی آپ کو عصر کی نماز کے بعد میں نے بھی آپ کو حدیث اوپر سنائی ہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ وعزتی کا، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں ان کی روحیں موجود رہیں گی، میں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ شیطان نے ایک قسم کھائی، اللہ نے 3 قسمیں کھائی. وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند رتبے کی قسم، بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا. اس لیے انسان اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا، دوسروں پر ظلم کیا. انسان اس ظلم کی معافی بھی مانگے اور تلافی بھی کرے. ظلم کی معافی بھی مانگے اور تلافی بھی کرے. تلافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرے، جس کا حق مارا ہے اس کی تلافی کرے، اس کا حق اس کو پہنچائے. کسی یتیم کے مال پر قبضہ کیا، لوٹائے اس کو. کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا، لوٹائے اس کو. کسی کا پیسہ مارا ہے، لوٹائے اس کو. چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹائے، یک دم نہ لوٹائے، تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹائے. گناہ کرتا ہے، چھوڑے گناہوں کو، آہستہ آہستہ چھوڑے، ایک ایک کر کے چھوڑے. قدم تو آگے بڑھائے نا. صرف معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی، معافی بھی مانگے اور تلافی بھی کرے. اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے اس نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور بندوں پر بھی حرام قرار دیا کہ بندے بھی ظلم نہ کریں. اللہ کبھی کوئی کام ایسا کرتا ہی نہیں کہ جس چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اسے اٹھا کر کسی اور مقصد میں لگا دے. اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے. اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ نے اسے وہاں پر لگا دیا، اسے اس کے ٹھکانے پہ رکھ دیا. اللہ نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ کسی چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور پھر اسے اس کے مصرف سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر لگا دیا. ایسا نہیں کیا کبھی اللہ نے. اللہ نے کبھی ناانصافی نہیں کی، اللہ نے کبھی ظلم نہیں کیا. اور اللہ اپنے بندوں کے جو اعمال لکھ رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے جو فیصلے اتار رہا ہے، رزق اتار رہا ہے، صحت اتار رہا ہے، عافیت اتار رہا ہے، بیماری اتار رہا ہے، پریشانیاں اتار رہا ہے، اللہ اپنے ان فیصلوں میں اپنے بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. انسان کہتا ہے کہ صاحب میرے اوپر یہ آزمائش، میرے اوپر مصیبت، میرے اوپر تکلیف، دنیا میں میرے علاوہ بندہ کوئی اور بھی ہے جس کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، ساری مصیبتیں میرے لیے ہی ہیں. یہ انسان کے دماغ میں بعض اوقات خیال آ جاتا ہے اور بعض اوقات زبان پر بھی آ جاتا ہے. اس کو یہ آیت پڑھنی چاہیے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر تم پر حالات ایسے آ گئے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے. اگر تنگدستی اور محتاجی کا آ جانا ظلم ہوتا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، تنگدستی کا آ جانا ظلم نہیں ہے. اگر یہ ظلم ہوتا تو نبی علیہ السلام پر تو 3 دن ایسے گزر جاتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا یہ ظلم تھا نبی علیہ السلام کے اوپر؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کیا یہ ظلم تھا انبیاء کرام پر؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے سروں پر آرے رکھ کر ان کے جسم کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، یہ ظلم تھا. اللہ کا کوئی فعل
ظلم پر مبنی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بات کی چیز ہے، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس کے ہر فیصلے میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ وہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ہماری عقل بڑی محدود ہے، بہت محدود ہے، اس بیچاری کو سمجھ میں نہیں آتا، دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا بندہ اس کو نظر نہیں آتا، اللہ کی حکمت کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ اللہ نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا۔ اگر انسان پر کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کوئی نعمت عطا فرما رہا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ نے کچھ دے کے آزمایا، اس میں بھی حکمت ہے، لے کے آزمایا، اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ کا کوئی فعل، کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس میں انسانوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے بندے کے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جس وقت دل میں بدگمانی پیدا ہونے لگے اسی وقت یہ آیت تلاوت کر لیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جس وقت آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے آپ کے دل کو ایک قدرتی طور پر سکون ملے گا، ایک راحت آپ کو ملے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کام کو اپنے حق میں برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی سب سے بہترین تھا، اسی میں خیر تھی، اسی میں خیر تھی۔ ذرہ برابر انسان کا عمل اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ اور اللہ کا ایک اور اصول کہ اگر انسان نے کوئی نیکی کیا ذرہ برابر بھی، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے، اسے دگنا کر دیتا ہے، اور اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، مزید اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر گناہ کیا ہے تو گناہ اتنا ہی اس کا بدلہ ہوتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا، اگر نیکی کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے، اس میں مزید اپنے پاس سے اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، کسی کی نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا، شرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ کی ہو، ریاکاری کے لیے نہ کی ہو۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کسی پر اس کے کیے ہوئے سے بڑھ کر گناہ کا بوجھ بھی نہیں لاتا۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کرے گا اور ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک آدمی بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر کہتا ہوں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آ کر اللہ سے یہ کہے کہ آپ کے فرشتوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے متعلق وہ باتیں لکھی ہیں جو میں نے کہی نہیں تھی، جو میں نے کی ہی نہیں تھی، یہ میرے متعلق ناانصافی ہوئی ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے اللہ اپنے بندوں سے خود پوچھے گا، بتاؤ اظلمک کتبتی الحافظون، میرے محافظ فرشتوں نے، لکھنے والے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز لکھ دی ہو جو تم نے نہیں کہی، تم نے نہیں کی، یا کوئی ایسی چیز چھوڑ دی ہو جو تم نے کہی تھی، جو تم نے کی تھی اور وہ اس کے اندر نہیں آئی، ہے کوئی ایسی مثال تمہارے پاس؟ بندے گئے کہ نہیں پروردگار، جو کیا تھا وہی ہے، ظلم نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔